ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، مختصر سا وقفہ کے بعد آپ کے ہر دل عزیز ہدایت طالبین پر گدائے اہل بیت، آپ کا پسندیدہ ترین پروگرام کیجیے سوال لے کر حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین فاؤنڈر ڈاکٹر ہدایت طالبین جناب قبلہ آغا عباس صاحب جی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے موجود ہیں کہ اللہ آپ کی طرف چلتا ہوں۔ انیس حیدر صاحب نے سوال کیا ہے کہ جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام سے جو صحیفہ فاطمیہ لکھا گیا ہے اور ان سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اور یہ کس امام کے پاس ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ میں وہی جو بات کر رہا تھا شہزادی کی شہادت کے سلسلے میں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شاید ابھی بھی کچھ شبہات ہوں۔ میں کلیئر کرنے کے لیے چاہوں گا کہ اسکرین پر وہ حدیث کے جو صحیح بخاری میں تقریباً کئی جگہوں پر آئی ہے، اس کو پھر سے دکھاؤں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ روایت جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے، اور حضرت عائشہ نے خود روایت کی ہے کہ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہجرت ابا بکر۔ دیکھیں نا، فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول خدا غضبناک ہوئی کس پر؟ حضرت ابو بکر پر۔ فہجرت ابا بکر، اور ابا بکر سے دوری اختیار کر گئی، یعنی خفا رہی۔ فلم تزل فہجرت ہو فلم تزل مہاجرت ہو حتی توفیت۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کی ناراضگی کب تک جاری تھی؟ یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی آپ کے آخری لمحات تک آپ خلیفہ وقت سے کیا تھیں؟ ناراض تھیں، غضبناک تھیں، غضبناک۔ اسی طرح اور بھی صحیح مسلم کے اندر بھی وہی اسی طرح کی بات آئی ہے۔ فوجدت فاطمہ تو علی ابی بکر فی ذالک فہجرت ہو فلم تکلم ہو، ہرگز ان سے گفتگو نہیں کی، یعنی بات چیت بند کر رکھی تھی، حتی توفیت، یہاں تک کہ اسی ناراضگی میں وفات پا گئی۔ اور مزید اس حقیقت کو جو ہم نے بتایا کہ صحیح بخاری نے لکھا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ علی خود انہیں رات کی تاریکی میں غسل دیں اور کسی کو خبر نہ کریں، خاص کر حضرت ابو بکر کو۔ وہ یہ دیکھیے، وَفَلَمَّا تَوَفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، رات کے وقت ان کو دفن کیا، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا، کس نے؟ حضرت علی علیہ السلام نے۔ وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، اور ابا بکر کو، حضرت ابو بکر کو اس کی خبر تک ہونے نہیں دی۔ وصلی علیہ، اور حضرت علی نے ہی نماز میت ان کی پڑھائی۔ تو یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن حقیقتوں کی طرف ہم جب متوجہ ہو جائیں گے تو ہمارے سامنے بھی دو راستے واضح نظر آئیں گے۔ ایک راستہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار کا راستہ ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی سیاست نہیں ہے، جس میں کوئی کیا کہتے ہیں وہ پالیسی نہیں ہے، نیوٹرل رہنے والی پالیسی بھی نہیں ہے۔ واضح ہے کہ آپ اہل بیت کے ساتھ ہیں اور آپ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ نہیں۔ جی ہاں، وہ جو سرکار کا دین ہے۔ اب اس کے مقابل میں ایک اور راستہ ہے کہ جو اہل بیت سے ہٹ کر ہے۔ بہرحال آپ چاہے اس کو صحیح مانیں چاہے اس کو صحیح مانیں، آپ کو انتخاب راہ کے لیے سیدہ کی شہادت مشعل راہ بن گئی ہے۔ اسی شہادت کے واقعے کو جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے سامنے دونوں راستے روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں گے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس راستے کو انتخاب کرتے ہیں اور کس راستے سے طے کر کے سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت یا شکایت کے حقدار بنیں گے۔ قبلہ ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی، آپ سے چاہتا ہوں کہ آخری حجۃ الوداع جو ہے اس میں جو آخری خطبہ ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غدیر میں، اس میں کہتے ہیں کہ یہ آج دین مکمل ہو گیا۔ جی، یعنی بعد میں پھر یہ جتنی بھی احباب یا اسباب ہیں، دین تو ان سے پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، تو دین تو وہی ہے نا جو اس سے پہلے مکمل ہوا۔ دین اسی وقت مکمل ہوا جس وقت ولایت اور امامت کا اعلان۔ سبحان اللہ۔ آپ ولایت اور امامت کو دین سے نہیں جدا کریں، بلکہ دین کے کمپلیٹ کرنے کا وہی واحد جو ہے نا جب اعلان امامت ہوا۔ جی السلام علیکم، جی کون صاحب کہاں سے؟
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप दोनों को आली मदद हो। ये मौला अली मदद कौन साहब कहाँ से? जी मैं शेख जमीर अर्ज कर रहा हूँ पाकिस्तान से। शेख जमीर साहब जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बीबी के शहादत के हवाले से कोई सवाल या कोई बात आप पूछना चाहें? जी मैं सबसे पहले तो इमाम ज़माना के लिए और आपके लिए ताज़ियत पेश करता हूँ बीबी की। आपको भी ताज़ियत। जी और अब्बा साहब की जो हमशीरा है उसको भी ताज़ियत पेश करता जी हूँ। बेशक। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं अब्बा साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप फरमाइए। जी मुझे सवाल करने हैं। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। कीजिए। जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल, ठीक है? तो काबिल ने हाबिल को शहीद किया था, तो किस वजह से किया था? और हजरत अयूब कहते हैं कि वो बहुत रईस थे, तो वो रईस किस वजह से थे? और ठीक है जी जी ठीक ठीक। और जो हमारे एक पैगंबर थे लागे, तो उसको उसकी कौम ने कहा कि दुआ मांगो कि मौत नहीं आए, तो वो कौन से पैगंबर थे, उसकी उम्र बता दीजिए। जी जी क्या कौन से अल्लाह के पैगंबर थे, उसको उसकी कौम ने कहा कि दुआ मांगो कि मौत नहीं आए, तो वो कौन से पैगंबर थे? मौत किसको मौत ना आए? उसकी उम्मत को। नहीं, वो तो सबको मौत आती है, किसको नहीं आएगी मौत? सबको आती है। तो उस जी वो तो लिखा है कुरान में भी। तो उसको उस वक्त पैगंबर थे, उसको अपनी कौम ने कहा कि दुआ मांगो कि हमको मौत नहीं आए, तो उसने दुआ मांगी तो उसको कबूल हुई दुआ। ठीक है। चले ठीक है। आप कुछ जो है छोटी सी बात हम आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, वो ये कि कीजिए सवाल में कोशिश करें कि कुछ ऐसे मुफीद सवालात करें कि जिनका फ़ायदा आपको हो और सुनने वालों को हो, अमली फ़ायदा हो, अक़ीदती फ़ायदा हो, कुछ उसका समर और नतीजा जो है अख्ज़ किया जाए। लेकिन अगर आपके जहन में यही है कि आप यहाँ पर आके हमारा इम्तिहान लेंगे तो इंशाल्लाह हम उस इम्तिहान में भी कामयाब होंगे, मगर आपको क्या हासिल होगा, ये किसी और को क्या हासिल होगा? ऐसे सवालों के जवाब हम ज़रूर देंगे और देने के लिए ही बैठे हैं, मगर मुफीद सवाल जो अमली हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए जो काम चाहिए कि आप समझें, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम किबला नकवी साहब। जनाब किबला जनाब आप जी साहब के दिनों सलाम अर्ज करता हूँ। आप दोनों को, आपके सामने नाज़रीन को पुरसा पेश करता हूँ। जनाब सईद अस्सलाम किबला नकवी साहब, मेरा सवाल ये है कि किबला आप जी साहब से जी कि दरवाजा गिराया या नहीं गिराया, इस पे बहुत लोग कुछ इसरार करते हैं, नहीं था, ऐसा हुआ नहीं हुआ। मैं फर्ज करता हूँ बिल फर्ज सवाल पूछने के लिए कि जनाब सईदा को हजूर के पास दफन होने की इजाजत न दी गई, ये भी तो अगर हजूर के मौजूदगी में कहीं ऐसा वाकयात हुए, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या खानदान नबूवत के दूसरे लोगों से ताल्लुकात हजूर की रहमत के बाद जो सिर्फ 2-2.5 महीने के बाद वाकया हुए, क्या उसमें कोई नया मोड़ आया था, उसमें कोई नई किसी किस्म की नाराजगी या कशीदगी हुई थी, या हालात वैसे ही थे जो हजूर की मौजूदगी में थे जी? तो उसके बाद ये ऐसा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुदरतें पहले से मौजूद थी या कोई बाद में कोई वाकया हुआ? ठीक है, बिल्कुल। ऐसा जी बहुत शुक्रिया। सवाल पहुंच गया ऐसे कशीदा हालात हो गए। जी बहुत शुक्रिया किबला, बहुत शुक्रिया। तो किबला पहले सवाल की तरफ आते हैं। हनीस अदर साहब ने न्यूयॉर्क से सवाल किया, जैसे मैंने अभी आपसे पहले पूछा था कि जनाब हज़रत फ़ातिमा ने जो सहीफ़ा फ़ातिमा के नाम से लिखा, उसका ये मफ़हूम क्या है और इसमें क्या लिखा है और ये किस इमाम के पास है? जी बिल्कुल। मैं अर्ज़ कर रहा था कि शहज़ादी कौनैन जब ज़ख्मी हो गई उसी वाक़े के बाद, और ज़्यादा देर तक नहीं रही, और बुखारी की तरफ जाएं तो बुखारी ने कहा कि सलामुल्लाह अलैहा जो है वो 6 महीने तक ज़िंदा रही, और 6 महीनों में किसी की न बैत की न किसी से बात की। अब इन दिनों में क्या हुआ कि आपकी मज़लूमियत और मुसीबत के बोझ को हल्का करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को मुसलसल आपकी खिदमत में भेजा,
جی السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. علی مدد. جی مولا علی مدد. کون کہاں سے؟ اظہر عباس بات کروں. جی اظہر صاحب. جی ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو میں امام زمانہ کی اور آپ کی خدمت میں جو ہے تعزیت پیش کرتا ہوں شہزادی کی. آپ کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں. اور ان قاتلوں پہ، ان ظالموں پہ لعنت پروردگار کی طرف سے بھی اور ہم سب کی طرف سے لعنت ہو گئی. جی سوال قبلہ، ایک سوال تو میرا تھوڑا سا ریلیٹ ہے اور ایک تھوڑا سا ہٹ کے، تو میں اس کے لیے معذرت آپ سے بھی چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. سوال ایک یہ ہے کہ جب شہزادی دربار میں گئی ہیں تو جو خطبہ عرض کیا گیا نا دربار کے اندر، اور جو وہ حاکم وقت اس ٹائم موجود تھا، تو وہ جو مین حاکم وقت تھا جو سامنے بیوی کے گفتگو کر رہا تھا، تو اس کا نام جو ہے نا آپ بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ جو خطبہ دیا بیوی نے، وہ خطبہ کیا تھا، وہ تھوڑا سا جو ہے نا ہم سب کے سامنے روز جی ٹھیک بیان کر دیں کہ وہ خطبہ تھا کیا. جی دوسرا سوال تھوڑا سا میرا یہ ہٹکے ہے کہ زیارتوں کے لیے جو ہم پیسے مخصوص کرتے ہیں، زیارت امام حسین کے لیے، جہاں پہ بھی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر خمس دینا ضروری ہوتا ہے؟ تو یہ جو ہے مجھے آپ بتا دیں کہ اگر اس کو خمس دینا ہے تو، کیونکہ میں ابھی زیارتیں کر کے آئے گھر والے، تو انہوں نے خمس ادا نہیں کیا ہے. جی تو کیا اس پیسے پہ میں خمس دینا بس؟ ٹھیک ٹھیک. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. جی جی قبلہ آپ بتا رہے تھے. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تسلی خاطر کے لیے جبرائیل امین اللہ کے حکم سے تشریف لایا کرتے تھے. حالانکہ جبرائیل امین کے لیے زہرا کا گھر کوئی نیا نہیں تھا، نہ وہ اجنبی تھے، نہ بیوی کے دروازے سے آپ کی کوئی جدائی یا دوری تھی. آپ سرکار کی موجودگی میں بھی تشریف لایا کرتے تھے، اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں اور جلالتوں کا بھی ذکر کیا کرتے تھے. اب اللہ نے بھی اس بیوی کی اس مصیبت میں مرہم کے طور پر جبرائیل امین کو بھیجنا شروع کیا کہ جبرائیل امین نے لوح محفوظ سے کچھ اہم معلومات، علم کا ایک ایسا سلسلہ کہ جس کا ذکر کہیں اور نہیں ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ تک پہنچایا جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف سے. اور آپ جب جبرائیل سے سنتی تھیں تو آپ کا جب ذہن غم سے ہٹتا ہے تو تھوڑی سی آپ کو تشفی ملتی ہے، تسلی ملتی ہے. تو آپ مولا علی کو اپنے ساتھ بٹھا لیتی تھیں اور آپ املا کرتی تھیں. مولا علی علیہ السلام اس کو لکھتے تھے. جبرائیل امین لوح محفوظ میں جو علمی ایک خزانہ ہے، اس کو ایک ایک کر کے آپ سنا رہے ہیں. کس کو؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو. زہرا اطہر سلام اللہ علیہ لکھوا رہی ہیں مولا علی علیہ السلام سے، اور وہ لکھتے لکھتے ایک صحیفے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، یعنی ایک بھرپور کتاب کہ جس کا نام ہو جاتا ہے صحیفہ فاطمیہ یا مصحف فاطمیہ. یہ مصحف یا صحیفہ جو ہے وہ قرآن ہی کو نہیں کہتے، بلکہ ہر کوئی ایسی کتاب کی جس کے اندر بہت سارا علم موجود ہو، اس کتاب کو کہتے ہیں. تو یہ فاطمیہ جو صحیفہ فاطمیہ ہے، یہ امانت کے طور پر امام علی علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا. پھر آگے امامت کے اسرار جب حوالے کیے امام حسن کے، تو آپ نے اسی کتاب کو صحیفہ فاطمیہ کو امام حسن کے حوالے کیا، امام حسن امام حسین کے حوالے کیا. امامت کا سلسلہ جو جاری رہا، آپ نے ایک کے بعد دیگری کو سپرد کیا، یہاں تک کہ اس وقت امام مہدی جو سرفرزند زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، رسول اکرم کے آخری جانشین اور آخری خلیفہ، ان کی خدمت میں یہ موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے. جب آپ تشریف لائیں گے، واضح طور پر اسلامی حکومت قائم کریں گے، تو آپ اس وقت اس صحیفہ فاطمیہ سلام اللہ علیہ کو برآمد کریں گے اور دنیا کے سامنے رکھیں گے، اس کے علم سے بھی دنیا کو بہرہ مند کریں گے. جی دوسرا سوال تھا کہ بی بی کے بہت سارے خطاب ہیں، ان میں سے ایک ان کا خطاب ہے محدثہ، اس سے کیا مراد ہے؟ محدثہ کا بھی تعلق اسی صحیفہ فاطمیہ سے کہ محدثہ کہتے ہیں جو کلام کرے، گفتگو کرے، صحبت کرے. کس سے؟
حضرت جبرائیل امین سے آپ کا جو مکالمہ تھا، جو آپ گفتگو کرتے تھے، اس بنیاد پر بھی آپ کا ایک لقب ہو گیا محدثہ، کہ آپ کلام کرنے والی ہیں ایک فرشتے سے کہ جو سید الملائکہ ہے۔ جی ہاں، السلام علیکم، کون کہاں سے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں حسن بات کر رہا ہوں۔ جی حسن، ایک سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب سے۔ جی بسم اللہ کے بارے کیجیے، میں۔ بسم اللہ جی۔ کیجیے۔ جی ہاں، یہ جو ہم نے جب سے ہدایت ٹی وی شروع ہوئی ہے تو ہم نے جو ہے ہدایت ٹی وی کو جو ہے منتھلی پیسے دیے ہیں، وہ جو ہے پہلے ہم نے یہ وہ نہیں کیا تھا کہ یہ خمس کے بارے میں، یہ سہم امام میں وہ کاؤنٹ نہیں کیا تھا، تو ابھی نیت کر سکتے ہیں کہ جتنے پیسے دیے سہم امام میں کر سکتے ہیں ابھی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سوال؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، بشیر احمد چوری جی کالر سے بول رہا ہوں۔ جناب بشیر۔ جناب میں قبلہ مولانا صاحب کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں، پتہ چلا ہے ان کی ہمشیرہ صاحب جی بہت ہیں انڈیا میں۔ مولا صاحب، اوکے جی، بس اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو قبلہ اس سے جو اگلا سوال انہوں نے تیسرا کیا، انہوں نے سورہ کہف کے متعلق بات کی اور حضرت خضر کے واقعے کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جب حضرت علی سے شہادت ان کو ضربت لگائے گی تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس بدلے کا میں حق رکھتا ہوں، جب میں نہیں رہوں گا تو کوئی دوسرا بدلہ لے گا۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں سوال کو تھوڑا سا میں واضح کر دوں۔ سوال کچھ ان کا شاید یہ رہا ہو کہ جیسے حضرت خضر نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا، بعد میں بتایا کہ اس کو ہم نے اس لیے قتل کر دیا کہ یہ بعد میں چل کے اپنے والدین کا نقصان کرتا، ان کے لیے درد سر بنتا، جی جی، تو اس لیے اللہ کے حکم سے ہم نے اسے پہلے مار دیا۔ جبکہ حضرت علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ابن ملجم جو ہے وہ آپ کو قتل کرنے والا ہے، تو آپ بتاتے بھی تھے کہ جانتے ہو یہ میرا قاتل ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو آپ کیوں نہیں اسے مار دیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اس نے کوئی جرم کیا نہیں ہے، جرم سے پہلے میں اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ تو یہ متضاد باتیں ہیں، ادھر جرم کرنے والا بچہ کرنے والا تھا مگر اس کو مار دیا، یہاں پر جرم ابھی کیا نہیں ہے تو حضرت علی نے اس کو مارا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تضاد ہے اس کا کیا حل ہے؟ حل یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے شریعت پر عمل کیا، ولایت تکوینی کو استعمال نہیں کیا، جبکہ حضرت خضر کے اس واقعے میں ولایت تکوینی کا مسئلہ تھا، شریعت کا مسئلہ نہیں تھا۔ میں اس کو واضح کر دوں گا، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ واقعاً بھی شریعت کے ظاہری احکام کے مطابق کسی کو بھی وقت سے پہلے، جرم سے پہلے، گناہ سے پہلے آپ سزا نہیں دے سکتے۔ آپ کو ظاہری طور پر ظلم یا جرم کے بعد ہی سزا دینے کا حق ہے، اسے پہلے دینے کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے اسی شرعی حکم کے مطابق اس کو نہیں مارا۔ مگر جو ولایت ہے شریعت سے ہٹ کر، ولایت کا مطلب ہے ولایت تکوینی، اللہ سبحانہ تعالی اپنے حکم سے اپنی اجازت ان کو دیتا ہے، اپنے خاص اولیاء کو، کہ جو تصرف کا حق رکھتے ہیں مال پر بھی، جان پر بھی اور باقی دنیا کے امور پر بھی، تو تصرف کا حق رکھتے ہیں، تو اس حق سے حضرت خضر نے وہ بھی اللہ کے حکم سے اس کو مارا ہے۔ تو وہ جرم کی وجہ سے نہیں مارا بلکہ اللہ کے حکم سے تکمیل ولایت تکوینی کے تصرف سے اس کو مارا۔ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جبرائیل امین ہزاروں کی جان لیتے ہیں تو ہم ان کو کلر نہیں کہتے، ہم ان کو قاتل نہیں کہتے، ہم کو ان کو مرڈرر نہیں کہتے۔ اس میں واضح بھی ہے کہ اللہ اس کو دوسرا اچھا بیٹا دے گا۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا لیکن لوگوں کی نظروں میں نہیں وہ آئے۔ دیکھیں اگر لوگوں کو پتا چلتا کہ حضرت خضر نے انہیں مارا ہے تو حضرت خضر کو وہ لوگ پکڑ کے مار دیتے، کیونکہ ظاہری طور پر تو یہ کام صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اگر کوئی اللہ کا ولی چھپ کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں ولایت کا تصرف۔ یہ ولایت تکوینی کا ایک مرحلہ تھا جہاں پر حضرت
خضر نے. اب مولا امام زمانہ جو موجود ہیں, جو دکھائی نہیں دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اسی ولایت تکوینی کا استعمال کر کے بہت سارے منافقین کی گردن مروڑتے رہیں, کسی کو پتہ بھی نہ چلے. ہو سکتا ہے کہ ظالم کو اس کی سزا وقت سے پہلے بھی دے دے اور کسی کو پتہ نہیں چلے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. ایک بچہ جو معصوم ہے لیکن وہ مرتا ہے, تو کیا ہم کہہ دیں گے کہ اس معصوم بچے کو قتل کر دیا اس نے, اسرائیل نے؟ نہیں. کیوں؟ اسے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہا ہے اور اللہ کے حکم میں یہ اختیار اسے دیا گیا ہے. اسی طرح حضرت خضر نے اس اختیار کو استعمال کیا تھا, یہ شرعی مسئلہ نہیں تھا. شریعت کو سرکار مولا کائنات نے اپنے لیے استعمال کیا, اور ہر شرعی طور پر حکم یہی ہے ہر زمانے میں کہ آپ اپنی طرف سے جرم سے پہلے کسی مجرم کو سزا نہیں دے سکتے ہیں. یعنی میری جو سمجھ میں آیا وہ یہ آیا کہ جو اس وقت حضرت خضر نے کیا, حضرت خضر کا جو خاص کام تھا وہ ولایت کا اختیار تھا, مگر وہ تمام دنیا کو نظر نہیں آ رہا تھا, اور اگر رسول حضرت علی کرتے تو نظر آتا. بالکل, وہ ظاہری خلافت, وہ ظاہری شریعت کا مسئلہ تھا, لیکن وہ ولایت کا مسئلہ استعمال کی یہاں پہ. بہت شکریہ قبلہ. اور اس کے بعد جناب انہوں نے چوتھا یہ کہا ہے, اور ایک اور سوال ہے اس میں بھی یہی بات آئی ہے کہ حضرت محسن کی شہادت کا ان ایام کے حوالے سے کچھ ذکر تذکرہ کر. دیکھیے, حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی موجودگی میں سرکار نے خود یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے 3 اولاد نرینہ ہوں گے, 3 بیٹے ہوں گے اور 2 بیٹیاں ہوں گی. ٹھیک, 2 بیٹے ہوئے امام حسن, ان کے نام بھی بتا دیے گئے, حسن, حسین اور محسن. بیٹیاں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ. ٹھیک, اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو آخری تیسرا بیٹا ہوگا یہ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی شہید کر دیا جائے گا. یہ جو دیوار و در کے درمیان بی آ گئیں جس سے آپ کو کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں, اسی وقت شہادت ہو گئی حضرت مسلم علیہ السلام کی, کہ جو مولا علی علیہ السلام کے تیسرے فرزند ہیں, اور آپ کی شہادت کا ذکر یقیناً بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور علماء باقاعدہ اس کا ذکر کرتے بھی ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اور نام بھی جو ہے جناب مسلم حضرت محسن کا سب بتاتے ہیں, کیونکہ نام پہلے سے رکھ دیا گیا تھا. جی بہت شکریہ قبلہ. اس کے بعد جناب سید مشتاق حیدر جعفری صاحب نے لندن سے سوال کیا ہے کہ فاتحہ کے متعلق انہوں نے بات کی ہے کہ جب کوئی وفات پا جاتا ہے اس کی جو فاتحہ دی جاتی ہے, پھل فروٹ چیزیں سامنے رکھ کے دی جاتی ہیں, تو کہ یہ ضروری کہ سامنے رکھ کے دی جائیں, پیچھے بھی ادھر؟ دیکھیے, یہ کوئی مطلب شرعی مطلب لازم کام نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح ہی کرنا ہے. یہ ہمارے کلچرل کچھ آداب و رسوم ہیں, ان آداب اور رسوم کے تحت ہم ایک چیز سامنے لاتے ہیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. معاشرے سے اور اس کے کلچر سے تعلق ہے اس کا, اور اس کا کوئی شریعت میں کوئی حکم بھی نہیں آیا, نہ کوئی حدیث اس کے لیے ملتی ہے, نہ کوئی روایت ملتی ہے. اگر کوئی ایسا نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر کرتا بھی ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہے کہ یہ بھی نہ سمجھے گا چونکہ شریعت میں نہیں ہے لہٰذا جو کرے وہ گنہگار ہو گیا. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے جو تہذیبی امور ہیں ان امور کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا. حرام کے لیے آپ کے لیے مضبوط دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جی, تو ان کا دوسرا پورشن بھی یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلیے آپ پھر یہ بھی طریقہ کار بتا دیجئے کہ کس درست طریقے سے ہم فاتحہ دے سکتے ہیں. درست طریقے سے وہی جو سورہ فاتحہ پڑھنا, اور اس کے بعد یعنی یہ لازم نہیں ہے آپ سورہ فاتحہ اگر پھل فروٹ کے اوپر دیں یا ویسے پڑھ لیں یا کہیں سے بھی اللہ کا کلام پڑھ کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے لیے مال کھانا پینا البتہ یہ چونکہ انسانی ضرورتوں میں آتا ہے اس لیے کھلا پلا کر کے سورہ فاتحہ پڑھواتے ہیں, اسے زیادہ ثواب ہے. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں, اور سب سے پہلے میں آپ کو اور امام زمانہ کو حضرت فاطمہ کی تعزیت پیش کرتی ہوں. آپ کو بھی تعزیت.
اور مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس اس ٹائم 3 کتابیں ہیں، ایک ہماری بیٹی پڑھتی ہے، ساتھ میں ہم بھی لے کے بیٹھتے ہیں، تو اس میں زیر زبر پیش کا اور بہت سے الفاظ کا بہت زیادہ تضاد ہے. تو اس سے کیا ہم غلط پڑھ رہے ہیں؟ تو ہم اتھینٹک کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کیسے تضاد ہے؟ کتابت مطلب کہ اس میں زیر کا، زبر کا اور کچھ الفاظ ٹھیک ہے. تو یہ تھا. اور ایک اور چھوٹا سا تھا، وہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے، کہ اگر جیسے وہ جیسے کیسے، چلیے میں بعد میں پھر پوچھ لوں گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ جی. قبلہ سے آگے چلتے ہیں. محسن صاحب نے ملٹن کیس سے انہوں نے پوچھا کہ رسول خدا کی انتقال ہوا تو کہا کہ نبی کی وراثت نہیں بنتی اور حضرت فاطمہ کو ان کے پہلو میں دفن نہیں کیا گیا، تو پھر جو دوسری ازواج ہیں ان کو وہاں سے کیوں نہیں نکالا گیا، ان حجروں سے جہاں پہ وہ مقیم رہیں؟ ایک بار پھر سوال کو دہرائیں. یہ نبی کی وراثت کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ نبی کی وراثت کا کہا گیا بعد میں حاکم نے کہ اس کی خاندان کی جو بیٹی ہے، بیٹی اپنے والد کی، رسول خدا کی، وہ نبی کی وراثت کی حقدار نہیں ہے، قوم ہے. تو پھر جو بیویاں ان کی حجروں میں مقیم تھیں، ان کو ان کی جگہ سے کیوں نہیں نکالا گیا کہ یہ جو حجرے ہیں یہ تو وراثت میں ان کو نہیں مل سکتی؟ جی ہاں، اصل میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مطالبہ حق فیدق کے مقابل میں ایک حضور کی حدیث پیش کی گئی کہ جس کے راوی اکیلے حضرت ابوبکر ہیں، نہ ان کے اس حدیث کا کوئی اور راوی تھا، اتنے سارے صحابہ ہیں. اور اگر ایسی بات تھی تو جناب زہرا کو پہلے بتانا چاہیے تھا. رسول اکرم جو ہے وہ اپنی بیٹی کو پہلے بتاتے کہ کہیں یہ غلط جا کے مطالبہ نہ کر دے. پہلے ان کو اپنی تربیت میں، یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت میں کوئی کمی کر دی کہ ایک ایسی بات حضرت ابوبکر کو بتائی، کسی اور کو نہیں بتائی، اور وہ بات کا تعلق براہ راست جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ہے، کیونکہ آپ نے مطالبہ کیا ہے، آپ نے بھرپور اپنی میراث کا مطالبہ کیا ہے. بہرحال یہ خبر واحد ہے، اور اس کی کتنی حیثیت ہے. حضرت ابوبکر کی پوزیشن کی وجہ سے اہل سنت کی ہاں اس کو مان لیا جاتا ہے اور بی بی کے مطالبے کو بالکل نظر انداز کر جاتا ہے. قیامت کے دن ہر کوئی جواب دے گا کہ کس کی بات کو آپ جو ہے نا اہمیت دیتے تھے اور کس کی بات کو نہیں دیتے تھے. سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت میں اضافے کا ایک جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ بی بی جو صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے، کہ آپ کی زبان سے نکلے کہ بچوں تمہارے کپڑے ابھی درزی لے کر آنے والا ہے، تو اللہ رضوان کو درزی بنا کے بھیج دیتا ہے کہ بی بی کے نکلے ہوئے جملوں کو کسی صورت میں بھی گرنے نہ دیا جائے. ایسی صدیقہ کبریٰ کو جھٹلایا گیا، یہ مظلومیت میں اضافے کا. اچھا آگے بڑھ کے بات یہ ہے کہ انہوں کا جو سوال ہے کہ اگر خالی یہ تھا کہ بیٹی کو میراث نہیں ملتی ہے تو کیا زوجات کو مل سکتی ہے میراث؟ ہرگز نہیں. جب آپ کہیں گے کہ نہ وہ میراث لیتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ زوجہ کو حق حاصل ہے کہ میراث پر جو ہے وہ قبضہ جمع کر بیٹھے، نہ حتیٰ کہ وہ حجرے کی جو بعد میں بات ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ نے کیوں حضرت امام حسن کو بھی وہاں پر دفن ہونے نہیں دیا یہ کہہ کر کے کہ یہ میرا حجرہ ہے، تو یہ حجرہ تو حضرت ابوبکر نے تو نہیں دیا تھا، یہ تو سرکار کا ہی دیا ہوا حجرہ تھا. تو بیویوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو اگر میراث مل رہی ہے اور وہ اس میں موجود ہیں، لیکن اگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بیٹی ہو کر مطالبہ کرتی ہیں تو یہ حدیث سامنے لا کے رکھ دی جاتی ہے. السلام علیکم، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام خان بھائی، میں عرفان بول رہا ہوں. جی عرفان صاحب، پہلے تو آپ کو اور مولانا کو سلام اور آپ کو معین بھائی کی طرف سے بھی سلام. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. جی میں پاکستان گیا ہوا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور سب سے پہلے بی بی کی تعزیت امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی تعزیت. بہت پیارے خوبصورت سوال آ رہے ہیں. تو مولانا سے میرا یہ سوال تھا کہ
کچھ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ جب بی بی گئی ہیں سیدنا ابو بکر کے دربار میں تو ان کی نظر میں حضرت ابو بکر کا سٹیٹس کیا تھا؟ تو کیا وہ مسلم امہ کے خلفاء تھے، تو ریکگنائز خلیفہ تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بی بی کی نظر میں وہ مسلم امہ کے پہلے مسلمان خلیفہ تھے. نمبر 2، جو بی بی علیہ السلام نے ان سے سوال مطالبہ کیا تو جو انہوں نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی اپنا ان سے پہلے اپنا پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں، خاص طور پہ اہل بیت علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا ورثہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ اہل بیت یعنی کہ آپ پہ اور آپ کی اولاد پہ وہ صدقہ جو ہے وہ حرام ہے. تو کیا یہ لاجیکلی جو حضرت ابو بکر نے جواب دیا وہ سینس بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ تھوڑا سا مولانا ایکسپلین کر کے بتائیں. جو اختلاف مین ہے اس میں تھوڑا سا بتائیں کہ جو سوالات بہت شکریہ انہوں نے جواب دیا وہ سینس پہ مبنی تھا کہ نہیں تھا، اور پھر بی بی جو ہے وہ سیٹسفائڈ گھر آئی کہ نہیں آئی. ٹھیک، بہت شکریہ. بہت شکریہ عرفان شاہ صاحب، بہت شکریہ. جی قبلہ، اس کے بعد میرے خیال میں عرفان شاہ صاحب کا ہی یہ سوال چونکہ جی قبلہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جب بی بی دربار میں گئی تھیں تو ان کی نظر میں خلیفہ وقت کا بحیثیت خلیفہ سٹیٹس تھا یا نہیں تھا، کہ وہ ان کو خلیفہ تسلیم کرتی تھیں یا نہیں تھی کرتی؟ سنت والے کہتے ہیں جی کرتی تھیں. اور جو مطالبہ انہوں نے یہ کیا ان سے کہ جی یہ باغ فادق میرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہوتا ہے، اور خاندانیت نبوت کے اوپر صدقہ حرام ہے، اس لیے ہم آپ کو نہیں دے سکتے. تو کیا یہ سینس بنتی ہے؟ دیکھیے، ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پڑھ کے سنایا کہ بی بی نے نہ بیعت کی نہ انہیں خلیفے کے طور پر ریکگنائز کیا، بلکہ غضبناک رہیں اور غضبناک ہی اس دنیا سے تشریف لے کے گئیں. سوال یہی ہم نے کیا تھا نا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام یا خلیفہ وقت کی بیعت نہ کرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو بی بی نے حضرت ابو بکر کی نہ خلافت تسلیم کی تھی، نہ تنہا خلافت تسلیم نہیں کی بلکہ غضبناک ہونے کا اعلان کیا، اور اسی غضبناک حالت میں اس دنیا سے تشریف لے کے گئی. پڑھیے آپ صحیح بخاری، 7 سے زیادہ جگہ پر صحیح بخاری میں یہ بات ملتی ہے. اور حضرت وہ مسلم نے، امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں بھی لکھا ہے، باقی تمام نے لکھا ہے. کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا. کوئی آج کا مولوی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ٹھیک کر دے، تو ٹھیک نہیں ہوتی بات. جو ہو گئی وہ ہو گئی. بات یہ ہوئی کہ سرکار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ہرگز ریکگنائز نہیں کیا کسی کو بھی، نہ حضرت ابو بکر، نہ حضرت عمر، نہ عثمان، ان تینوں کی کسی بھی خلافت کو ریکگنائز نہیں کیا. غضبناک نہیں، اسی دنیا سے غضبناک حالت میں تشریف لے کے گئی. اور یہ بات سب نے لکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنے جنازے میں بھی تک شریک ہونے نہیں دیا ہے. یہ تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ کتنی دلیلیں موجود ہیں آپ کے پاس. نہیں مانتے تو آپ کی مرضی ہے، نہ مانے. آج آپ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو تو آخری وقت میں پچھتاوا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سب ٹھیک تھا. اگر سب ٹھیک تھا تو حضرت ابو بکر کو زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے تو کوئی غلط نہیں کیا. حضرت ابو بکر نے، یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں میرے پاس 18 سے زیادہ مستند کتابوں سے حوالے موجود ہیں کہ جن حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر اپنے مرنے کے کچھ دن پہلے پچھتاتے رہے کہ کاش میں کچھ کام نہ کرتا، کچھ کام جو میں نے کیے وہ نہ کرتا، اور کچھ کام جو میں نے نہیں کیے ان کاموں کو انجام دیتا. ان کاموں میں ایک خاص کر کے فرماتے ہیں کہ زہرا کے دروازے پر حملے کا کام کاش میں نہ ہوتا، چاہے مجھ پر آ کر کے بنی ہاشم کے لوگ چڑھائی کیوں نہ کر دیتے، یعنی میری خلافت چھن بھی جاتی تو بھی میں وہ کام نہ کرتا جو میں نے کیا. تو حضرت ابو بکر کو پچھتاوا اس بات سے ہے، اور آج کا ملا کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ ٹھیک تھا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ریکگنائز ہرگز نہیں کیا تھا. دوسرا جو ان کا سوال کا یہ کہ انہوں نے جو پیش کیا کہ حضور نے یہ روایت کی ہے، وہ حضور نے یہ فرمایا ہے، میں نے عرض کیا نا اس سے پہلے کہ یہ خبر واحد ہے، اس کا راوی صرف حضرت ابو بکر ہے، دوسرا بندہ ہی نہیں ہے. اس کی تصدیق
اور گواہی کے لیے حضرت عمر سامنے آئے اور کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے. جبکہ جناب زہرا نے اس بات کا انکار کیا. عقل بھی کہتی ہے قرآن، جب قرآن میں واضح طور پر میراث کے احکام موجود ہیں تو سرکار کے احکام سے جدا ان کو نہیں بتایا گیا ہے. اگر خود آپ اپنی شریعت کے پابند نہیں ہے تو دوسروں سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کی شریعت کے پابند رہیں گے؟ سرکار اپنی شریعت سے منہ نہیں موڑ سکتے، سرکار کو شریعت محمدی سے آپ جدا بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک عجیب و غریب جو ہے بات تھی. اسی لیے بی بی نے قرآن سے آیتیں پڑھ کے سنائیں کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا تم قصہ پڑھو، قرآن نے میراث کی بات کی ہے. تو کہا وہ تو علمی میراث کی بات ہے، مالی میراث کی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم نے میراث لی. حضرت عبداللہ جب دنیا سے تشریف لے کے گئے تھے تو انہوں نے کچھ مال چھوڑا تھا، ایک گھوڑا چھوڑا تھا اور ایک کنیز چھوڑی تھی، وہ سب آپ نے لیے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نبی ہو کر آپ نے میراث لی بھی اور پھر آپ چھوڑ کے بھی گئے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف حضرت ابوبکر کو پتا ہو، سب کو پتا تھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراث کے طور پر جو دیا اس کو زوجات نے لیا. اور بیٹی کو تو پہلے سے ملا ہوا تھا، بی بی نے تو حجت تمام کرنے کے لیے میراث کا مسئلہ بیچ میں لایا، ورنہ تو اس سے پہلے یہ بات واضح تھی سب کے اوپر. جی السلام علیکم. کون سے؟ وعلیکم السلام. عبدالمجید بول رہا ہوں صدر سے. جناب جی صاحب. مولا پنجل پاک آپ کو سلامت رکھے. میرے لیے درخواست کی درخواست. شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی قبلہ ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، وقت کی جنابیں کھینچ رہی ہیں. تو قبلہ اس کے بعد نواز بٹ صاحب نے سوال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فروعی اختلافات کو ختم کر کے مسلمانوں کو یکجا ہونا چاہیے، اور خاتون جنت کی شہادت کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میں قبلہ آپ سے کہوں کہ جو آج ماڈرن دور میں ہماری خواتین سنت خاتون جنت کی بجائے دیگر معاملات میں الجھی ہیں، اس پہ روشنی ڈال دیں. جی ہاں، بہت عمدہ ہے. ہم بھی بار بار اتحاد کی دعوت دیتے ہیں. امت کے اکٹھا ہونے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ساری امت کامن ہستیوں کے ساتھ جڑ جائے، کہ جن ہستیوں کا امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک ایک فرد ایسی ہے کہ اس پر کسی امت کے فرد کو اختلاف نہیں ہے. اس پر آپ اکٹھا ہو جائیں اور ان ہستیوں کو چھوڑ دیں کہ جن ہستیوں کا بہرحال امت میں اختلاف ہے. جو اختلافی شخصیات ہیں ان کو آپ ایک طرف کریں، جو ان ہستیوں کی طرف سب کے سب آئیں کہ جن ہستیوں کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. آ جائیں گے جیسے سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے، اس پر آ کر آپ جم جائیں، اکٹھا ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ دشمنان اہل بیت رسوا ہوتے چلے جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کون سے؟ جی السلام علیکم. بہن کون کہاں سے؟ ہاں جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب میں مسز احمد جرمنی سے بول رہی ہوں جی. اور بہت ہی میں بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی تعزیت جو ہے وہ تمام مومنین کو پیش کرنا چاہتی ہوں، اور سب سے زیادہ اپنے وقت کے حاضر امام کو کہ وہ ہماری طرف سے پرسہ قبول کیجیے. اور علامہ صاحب سے دو چھوٹے چھوٹے سوالات کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ کیجیے. ایک تو یہ کہ جو در نجف ہے وہ کیا مرد بھی پہن سکتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے. اور ایک اور سوال ہے کہ اگر انسان کی زندگی بہت زیادہ ڈینجر میں آ جائے کہ اس کو موت کا خطرہ ہو تو کیا وہ اپنا مذہب بدل سکتا ہے؟ کوئی اس قسم کی ہو بات کہ اس کی اپنی زندگی بھی، اپنے خاندان کی، اپنی فیملی کی زندگی بھی تکلیف میں ہو اور وہ ان کے اوپر موت کے سائمن لا رہے ہوں، تو کیا وہ اسلام سے کسی اور دوسرے مذہب میں جا سکتا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اور بس ایک امام وقت پر درود بھیج دیجیے. اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ بیوی. تو قبلہ ہاں دوسرا آپ پورشن بتا رہے تھے کہ خواتین پر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں. جی ہاں، دیکھیے سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ تمام خواتین عالم کے لیے رول ماڈل ہے کہ آپ نے ملکہ کائنات ہونے کے باوجود، شہزادی کونین ہونے کے باوجود،
सरकार दो आलम के सदक़े में कायनात खल्क हुई है ना, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक। आप क्या नहीं अपनी बेटी को दे सकते थे, और खुद सैयदा सलाम अलैहा क्या क्या हासिल करना चाहे तो ना कर सकती थी, हर चीज़ आपके लिए मैसर थी, मगर नहायत ही सादा ज़िंदगी, नहायत ही डाउन टू अर्थ होकर मुनकिसराना मिजाज अपनी ज़िंदगी में रखा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस कदर लौ लगा के रखा कि दुनिया की कोई चीज़ आपकी आंखों में अहमियत और कीमत नहीं रखती थी। अगर हमारी बहनें, हमारी माएँ सीरत तैयबा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपना लें और दुनिया के पीछे ना जाएं, ये ज़र्क़ बर्क़ और चमक दमक और ज़ेवरात और ख्वाहिशात और सिंगार और लिबास और ये और वो और इन सब के पीछे शो ऑफ, अपने वजूद को नुमाइश का एक मुजस्समा बना के पेश करना, इन सब चीज़ों से आप ऊपर आ जाएंगे जब आप सैयदा सलाम अलैहा की सीरत पर अमल करना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? जी वालेकुम सलाम जी बहन। सॉरी मैंने बेबी पाक का जिक्र हो रहा था, बात काटी है जी जी। कौन बहन? मौलाना साहब जी, मैं लंदन से बोल रही हूँ जी बहन। मौलाना साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ, और बीबी पाक का पुरसा पेश करती हूँ, आपको भी ताज़ियत पेश करते हैं, और मौलाना साहब की सिस्टर फौत हुई हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह पाक की पूरी फैमिली को सब्र जमील अता। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा टेलीफोन नंबर हटा दें, हमारे पास 20 मिनट है और अभी हमें सवालात भी लेने हैं, फिर हमने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी दिखानी है। तो किबला मैं तेज़ी से सवालात की तरफ बढ़ता चलता हूँ ताकि आखिरी टेलीफोन ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं कमर बात कर रहा हूँ लंदन से। जनाब कमर साहब, सवाल में शामिल हो सकता हूं? जी बिस्मिल्लाह कीजिए, आप इस वक्त लाइव हैं और किबला आपका सवाल सुन रहे हैं। हेलो जी जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, फरमाइए कमर साहब। जी मेरा सवाल ये कि जो ये हज़रत फातिमा ज़हरा का दरवाज़ा गिराने का और आग लगाने का, ये क्या किसी अहले सुन्नत की किताब में मौजूद है ये वाक़या? क्योंकि मेरे सारे जो अहबाब हैं सुन्नी वो ये कहते हैं कि ये हमारी किसी किताब में नहीं, सिर्फ सुलैमान इब्न कैस की एक किताब से इसकी रिवायत मिलती है। हमने अभी आपकी खिदमत में कमर अब्बास साहब, हमने इमाम बुखारी के उस्ताद की किताब अल-मुसन्नफ से रिवायत पढ़ के सुनाई, और इसी तरह बहुत सारी और भी तारीख़ी और हदीस की किताबों में अहले सुन्नत की ये बात आई है कि सैयदा सलाम अलैहा, कुछ नहीं तो कम से कम अहले सुन्नत की किताबों में जब ये आ गया है कि आग लगा देने की धमकी दी गई, और सैयदा इसी से बहुत ज़्यादा गज़बनाक भी हुई और नाराज़ भी हुई, यही एक बात क्या काफ़ी नहीं है कि उम्मत समझे इस बात को कि अगर अहले सुन्नत की किताबों में एक ऐसी बात आ जाती है आग लगा देने की धमकी की बात, तो बाकी चीज़ें तो आपके सामने ही हैं, आप ख़ुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये कि कोई कहे कि बिल्कुल ही कोई ऐसा ज़िक्र नहीं था, ये उनका अपना ख्याल है। हकीकत में मौजूद है ज़िक्र, और भरपूर ज़िक्र मौजूद है। उसकी कुछ इशारे बहरहाल बुखारी में भी मौजूद हैं। हमने बताया कि उस्ताद जो बुखारी के भी हैं, उन्होंने किताब अल-मुसन्नफ में ये रिवायत लिखी है कि सैयदा सलाम अलैहा के दरवाज़े पर जाके गए, उन्होंने धमकी दी और आग लगा देने की तक बात की। सैयदा ने पूछा कि क्या तुम मेरे घर को आग लगाने की बात कर रहे हो? तो हज़रत उमर ने कहा बिल्कुल, ये तो मौजूद है ना। अब लगा दी कि नहीं लगा दी, जाहिर सी बात है अहले सुन्नत की किताबों में इतनी सारी बात खुल के आ जाती तो फिर कोई सुन्नी ना रहता, और कोई फिर उनकी जो है एक बातें होती फिर तो जी हाँ सयाल आधा हो जाता है। ये ग्रे की वजह से तो तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो किबला आगे चलते हैं। शेख ज़मीर साहब ने पाकिस्तान से वो आपने उसका उन्होंने अजीब व गरीब सवालात किए कि हज़रत आदम के 2 बेटे हाबिल काबिल थे, काबिल ने कत्ल क्यों किया? याकूब रईस थे, वो रईस क्यों थे? वो क्यों कहते थे मैं रईस हूँ? और वो कौन से पैगम्बर हैं जिनकी कौम ने उनसे कहा
کہ ان کو موت نہ آئے؟ اس قسم کے سوالات. دیکھیے وہ قابل تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس بندے کو جو ان کے بھائی تھے حابیل ان کی قربانی اللہ نے قبول کر لی تھی، تو یہ جلسی اور حسد اور یہ ساری چیزیں کہ یہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی ان کی کیوں ہو گئی، انسان جو ہے وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حسد کی وجہ سے قتل تک کر دیتا ہے. چنانچہ قابل نے اسی بنیاد پر قتل کیا. باقی جو انہوں نے اس نبی کے بارے میں پوچھا ہے کہ جس نبی کی قوم نے کہا کہ دعا کریں کہ ہمیں موت نہ آئے، تو پھر وہ کون نبی ہیں؟ ابھی نبی کے نام یا اس تاریخ میں ہمیں جانے کا کیا ان کو فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ خود بھی میں نے ایسے ہی گزارش کر دی تھی کہ آپ کچھ معلومات ایسے حاصل کریں یا ایسی بات پوچھیں کہ جس سے آپ کا علمی معیار بھی بڑا ہو، اس کا فائدہ بھی ہو کچھ امتحان کی منزل پر. مجھے واقعاً بھی اس وقت نام یاد نہیں آ رہا اس نبی کا کہ جس نبی سے امت نے کہا، کیونکہ بات یہ ہے کہ موت کی جو بات ہے وہ نہ امت کے کہنے سے ٹل سکتی ہے نہ پیغمبر کی دعا سے ٹل سکتی ہے. پیغمبر نے بھی کبھی ایسی دعا کسی نبی نے بھی نہیں کی کہ امت کے اوپر سے عذاب وہ جو موت ہے اس کا سلسلہ ختم کر دے. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں بریڈ فورڈ سے بول رہا ہوں. آپ کی سب سے بات کرنی. جی کون صاحب؟ جی خالد. خالد صاحب آپ لائیو ہیں اور قبلہ آپ کو سن رہے ہیں. جی آپ لائیو ہیں. جی جی سوال کیجیے. میں ہوں لیکن یہ ابھی کوئی اور بول رہا ہے. جی قبلہ آپ جب ہدایت پہ فون کیا ہے اور آپ لائیو اس وقت پروگرام میں ہیں تو آبویسلی آپ اس وقت پروگرام میں، اور میں ہوسٹ علی شان بول رہا ہوں اور قبلہ آپ کو سن رہے ہیں. جی جی قبلہ قبلہ عرض یہ ہے کہ ایک تو مجھے افسوس کرنا عبدی صاحب کے سسٹر کے وفات کا. اللہ ان کو بہت بڑے رحمت سے نوازے. تو جی جی فرمائیے آپ سوال کریں. جی 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 تو قبلہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حقیقت بات بتانی چاہیے جو میرے جیسے ان پڑھ جاہل جو نہیں سمجھنے والے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ کو شہید کس نے کیا؟ وہ ہندا ابو سفیان اور ولید عتبہ شیبہ یہ کون تھے؟ اور پھر قبلہ آپ بھی یہ بتانا چاہیے کہ علی علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ پھر نیچے آ جائے یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں اور مثلا شروع سے ان کی جو انہوں نے یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ بڑے چاہنے والے ہیں جاننے والے، ان کے جو جد امجد ہے وہ تو دشمنی شروع سے آ رہی ہے اور پھر کربلا تک یہ سسٹم چلا آ رہا ہے. یہ ذرا ایکسپلین کرے کہ ہندا کون تھی، ابو سفیان کون تھا اور معاویہ کون تھا، یزید کون تھا، یہ ذرا ایکسپلین کرتے. جی بہت شکریہ قبلہ. تھینک یو. جی قبلہ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ مقصود سید نے سوال کیا تھا کہ دروازہ گرایا یا نہیں گرایا، میں اس کی بات میں نہیں پڑھتا، میں فرض یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے. ان کا سوال اصل میں یہ ہے کہ جو یہ خاندان نبوت سے جو دشمنی پیدا ہوئی ہے، یہ قدورتیں کیا پہلے سے موجود تھی یا یہ 6 مہینے میں پیدا ہوئی ہیں 2 سال میں؟ جب سے جنگ بدر واقع ہوئی ہے اور جب سے منافقین کی امیدوں پر مولا علی کی شجاعت و بہادری اور سپورٹ اور حمایت، مسلسل حمایت کی بنیاد پر ناامیدی ہوئی ہے منافقین کو، اس وقت سے بہرحال مولا علی کے کٹر چاہنے والے بھی تھے تو کٹر دشمن بھی تھے. میں یہاں تھوڑا اسی سوال میں یہ جو ابھی خالد صدیقی صاحب نے سوال کیا نا ہندا سے لے کے وہ تھوڑا سا اسی میں بس اسی دیکھیں پہلی مرتبہ بدر میں پہلی جنگ بھی ہے اور پہلا معرکہ بھی ہے اور مولا علی کو بھی دنیا نے پہلی مرتبہ جوانی کے عالم میں لڑتے ہوئے جنگ کے اندر دیکھا. اس سے پہلے کوئی جنگ بھی نہیں تھی اور مولا علی نے کوئی جنگ میں حصہ بھی نہیں لیا تھا. پہلی مرتبہ وہاں 1000 سے زیادہ کا لشکر ہے.
ادھر ٹوٹل 313 بھی لڑنے کے لیے نہیں گئے ہیں, سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. آگے ایک چچا ہے اور ایک بھتیجا ہے, ایک کا نام حضرت حمزہ ہے اور دوسرے کا نام حضرت علی علیہ السلام ہے, شیر خدا. اب ان دو نے جو بنو امیہ کے چھکے چھڑائے ہیں اور جو قریش کے سرداروں کی ایسی زبردست ہلاکت کی ہے کہ اس کے بعد جو رہ گئے تھے ان کے اندر کینہ آ گیا, اور وہ مجبوراً مسلمان بھی ہوئے تھے تو اس کینے کے ساتھ ہوئے تھے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہمیں موقع ملے تو ہم ضرور بدلہ لیں گے. اب یہ بات ہر کسی کو سمجھنے کی ہے کہ سرکار کے ساتھ بھی ان کی دشمنی اسی طرح کی تھی جس طرح حضرت علی کے ساتھ, کیونکہ اصل تو سرکار ہی کی بنیادی کوشش ہے کہ اسلام آئے اور منافقین اور مشرکین اور کفار کو رسوائی ملے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حضور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت عطا کر دی تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے, سوائے درپردہ سازشوں کے, سوائے خفیہ میٹنگز کے, سوائے اندر خانہ اندرون خانہ پلاننگ کرنے کے, وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور آخری دنوں میں سرکار کے ان کی دشمنیاں آہستہ آہستہ کھلنے شروع ہو گئیں. پہلے خود سرکار کو نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ زیان نعوذ باللہ بکرے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی. آپ نے کہا جیش اسامہ کے ساتھ چلے جاؤ, لوگ نہیں گئے. باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی نے جب پتہ چلا کہ نہیں جا رہے ہیں تو کہا میری بات نہیں سن رہے ہو, لعنت ہو اس شخص پر کہ جو جیش اسامہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دے. حضور نے لعنت تک کر دی, اس کے باوجود پرواہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بہانہ کیا ہے کہ ہم اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ اگر کچھ ہو جائے رسول اکرم کو تو ہم تو پھر محروم ہو جائیں گے. ارے بھائی آپ جب تھے ہی مدینے کے اندر تو بھی آپ شریک نہیں ہوئے, آپ تو وہاں پر تھے ثقیفہ میں, آپ تو وہاں پر تھے بھی نہیں حضور کے, اور وہ بہانہ کر رہے ادھر جیش اسامہ میں شرکت نہ کرنے کا. یہی بعد میں آہستہ وفات کی بات کھل کے آ گئے سامنے. بیعت جو ہے وہ مولا علی سے جو کی گئی تھی اس کو توڑ دیا گیا. پھر ثقیفہ میں ایک سلسلہ دوسرا چل پڑا, پھر زبردستی بیعت کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا, پھر سیدہ کے دروازے تک آ گئے, پھر مولا علی سے زبردستی بیعت لینے کی بات ہوئی, پھر ایک ایک کو دبایا گیا, جس کو مولا علی کے قریب دیکھا گیا انہیں مارا گیا, انہیں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. نتیجہ یہ کہ ابو سفیان کو بھرپور کھیلنے کا موقع ملا, دشمنی کے ظاہر کرنے کا موقع ملا, اور بنو امیہ نے ایک ایک کر کے بدلہ لینے کی بھاونا ظاہر کرنی شروع کر دی. وہ بدلہ وہ مدینے سے زہرا کے دروازے پر آگ سے شروع ہوتا ہے تو کربلا تک پہنچتا ہے, اور کربلا میں بھی مولا حسین کے مقابل میں جو آیا تھا لشکر, مولا علی نے ان سے اگلوا لیا, کہ تم کو نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ کا خون ہوں, رسول اللہ کا گوشت ہوں, رسول اللہ کی روح ہوں, رسول اللہ کی جان ہوں, تمہیں نہیں معلوم ہے؟ سب نے کہا کیوں نہیں, تو پھر کیوں تم میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو؟ تو سب نے کہا جو لشکر آیا تھا شام کا, اس نے کہا بغضاً لأبیک, آپ کے بابا کے بغض کی وجہ سے ہم آئے, بدلہ لینے کے لیے آئے. یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جن باتوں کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو طے کرنا ہوگا کہ آپ کو اہل بیت کے ساتھ چلنا ہے یا ان کے دشمنوں کے ساتھ چلنا ہے. جی تو قبلہ اس سے آگے چلتے ہیں. تو قبلہ کیونکہ اب ہمارے اور میں چوہدری صاحب کے 3 سوالات ہیں, ان کو میں اگلے پروگرام کے لیے نہیں, میرے خیال میں ایک ہی بہت اہم ہے, حسن صاحب نے کیا تھا خمس کے بارے میں, ایک جملے میں اس کو ان کا جواب دے دوں گا کہ ہدایت ٹی وی کو آپ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں آپ نے اگر پہلے نہیں کی تھی نیت تو ابھی کر لیں کہ آپ نے جو کچھ دیا وہ سہم امام میں شمار ہوگا, تو آپ کر سکتے ہیں, اسی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ اس طرح کر کے اپنا خمس بھی ادا کر دیں گے اور ہدایت کی مدد بھی اس طرح ہوتی رہے گی. قبلہ چھوٹا سا سادیہ بیان کا سوال تھا. بہت ساری حدیث قصہ کی کتابیں ہیں, زیر زبر پیش ان کا فرق میں نے بھی دیکھا, کہیں کتابت کی غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس کے متعلق آپ بتائیں. تو یہی ہے کہ آپ جو ہے جو صحیح سورس ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے بعد اگر کہیں کتابت میں غلطی ہو گئی تو اس کو ٹھیک کر لیں. جی ہاں. تو
क़िबला आपका आज بہت شکریہ. آپ نے بہت غم کے اپنے حالت میں خاندان میں آپ کی بہن ہمشیرہ جو آپ سے بڑی تھیں، آپ کی والدہ ہی کی طرح تھی، اس کے غم کے باوجود آپ ابھی تیسرا ہے اور آپ یہاں تشریف لائے ہیں. ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے. اور ایک آپ نے ڈاکومنٹری چھوٹی سی 5 منٹ کی تیار کی ہے، میں اسٹوڈیوز والے سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ اس کو آن ایئر کر دیں. اور اس کے ساتھ ہی قبلہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور ناظرین اور ناظرات، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے بدھ کو یہی پروگرام لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ. شہادت صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. ناظرین، گزشتہ 1400 سال سے ارباب حکومت اور درباری ملا مظلومیت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا پر پردے ڈالتے آ رہے ہیں اور ابھی تک عوام الناس کو اس تلخ حقیقت سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر کیا حقیقتوں کو دبایا، چھپایا یا مٹایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ناظرین، آئیے برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتب سے چند حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان معتبر کتابوں میں مناقب کے باب میں جو احادیث منقول ہیں، ان احادیث سے یہ بات ثابت اور عیاں ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت خواتین اہل بہشت سے افضل و برتر ہے. چنانچہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 301 پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ مستند حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں. اسی طرح ابن حجر میثمی نے اپنی کتاب صواعق المحرقہ صفحہ 191 پر ایک اور معتبر حدیث کو نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم کل مومن خواتین سے افضل و برتر ہو؟ سن 11 ہجری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ملکہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی رحلت کے 75 دن یا ایک روایت کے مطابق 95 دن زندہ رہ پائیں اور اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو گئے. امیر المومنین علی علیہ السلام اور جوانان جنت کے سرداروں کو سوگوار کر گئیں. وصیت فرما گئیں کہ جنازے میں ارباب اقتدار میں سے کوئی بھی شریک نہ ہو اور یہ کہ رات کی تاریکی میں آپ سلام اللہ علیہا کو دفنایا جائے اور قبر کا نشان بھی ظاہر ہونے نہ دیا جائے. سوال یہ ہے کہ اس قدر مظلومانہ وصیتوں کی وجہ کیا تھی اور جوانی میں اس طرح المناک وفات کا سبب کیا تھا؟ فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں. بس اتنا بتا دیتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے خود روایت فرمائی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے والد حضرت ابو بکر سے ناراض اور ان پر غضبناک تھی اور اسی ناراضگی کے عالم میں وفات پا گئیں. دیکھیے صحیح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 174. ناظرین، اب غور طلب بات یہ ہے کہ صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 22 میں ایک اور معتبر حدیث ملتی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ وقت کی بیعت کو اس قدر ضروری بتایا ہے کہ اگر کوئی مر جائے اور اپنے خلیفہ وقت کی بیعت نہ کرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اسی طرح مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ 96 میں ایک اور حدیث مبارک ملتی ہے جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا من مات بغیر امام مات میتتن جاہلیہ، جو اپنے امام کی بیعت کیے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس کسی نے بھی اسے غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ اس طرح کی حدیثیں بہت ساری کتب احادیث میں مل جاتی ہیں، چنانچہ صواعق المحرقہ میں بھی اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث آئی ہے، جس میں زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کے غضب کو اللہ اور اس کے رسول کا غضب بتایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کائنات کی ملکہ اور جنتی خواتین کی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی ذاتی مسئلے پر یا جذباتی ہو کر یا کسی غلط فہمی کے نتیجے میں اپنے خلیفہ وقت سے غضبناک ہوں اور بیعت کرنے سے انکار کر دیں؟ کیا کسی مسلمان میں یہ جرأت ہے کہ جو یہ کہے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی موت جاہلیت کی موت ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کی تھی؟ اور اگر آپ سلام اللہ علیہا نے کسی کی بیعت کی تھی تو وہ کون وقت کا امام تھا کہ جس کی آپ نے بیعت کی اور سرخرو ہو کر اس دنیا سے تشریف لے کے گئیں؟ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔